کیا آپ نے اپنی زندگی میں کبھی ایسے شخص سے ملاقات کی ہے جو کبھی غصہ کرتا ہی نظر نہیں آتا؟ کوئی گاڑی اس کے سامنے آ جائے، وہ کچھ محسوس نہیں کرتا۔ کوئی قریبی دوست اس کا اعتماد توڑ دے، وہ صرف مسکرا کر کہتا ہے، کوئی بات نہیں۔ دفتر میں کوئی ساتھی سب کے سامنے اس کے کام کا کریڈٹ لے لے اور وہ بس اسے جانے دیتا ہے۔ لوگ ایسے شخص کو دیکھ کر سوچتے ہیں کہ شاید وہ کسی روحانی مقام پر پہنچ گیا ہے، جیسے اسے وہ راز مل گیا ہے جو ہم سب کو نہیں ملا، کہ دنیا میں کسی بھی بات پر ناراض نہ ہونا۔ لیکن ایک سوال ہے جو کوئی نہیں پوچھتا، کیا ہوگا اگر وہ اس سب سے اوپر نہیں بلکہ اس سب کے نیچے دبا ہوا ہو؟ کیونکہ نفسیات نے اس بارے میں ایک بہت اہم بات بتائی ہے جسے زیادہ تر لوگ نظر انداز کر دیتے ہیں۔ وہ لوگ جو کبھی غصہ نہیں کرتے، دراصل ایک نہیں بلکہ دو قسم کے ہوتے ہیں، اور ان دونوں کے درمیان فرق بہت بڑا ہے۔ پہلی قسم وہ لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے واقعی اپنے اندر کام کیا ہوتا ہے۔ وہ غصہ محسوس کرتے ہیں، اسے سمجھتے ہیں اور پھر سوچ سمجھ کر رد عمل دیتے ہیں۔ اسٹینفورڈ کے ماہر نفسیات جیمز گراس اسے کوگنیٹو ری اپریزل کہتے ہیں۔ تحقیق کے مطابق یہ انسان کی سب سے صحت مند جذباتی حکمت عملیوں میں سے ایک ہے۔ یہ لوگ پرسکون اس لیے ہوتے ہیں کیونکہ انہوں نے واقعی اپنے جذبات کو سمجھا اور سنبھالا ہوتا ہے۔ لیکن دوسری قسم کے لوگ مختلف ہوتے ہیں۔ وہ غصہ ظاہر نہیں کرتے کیونکہ انہوں نے زندگی میں کہیں نہ کہیں یہ سیکھ لیا ہوتا ہے کہ غصہ ظاہر کرنا خطرناک ہے۔ باہر سے یہ دونوں لوگ ایک جیسے لگتے ہیں، لیکن اندر سے فرق زمین و آسمان کا ہوتا ہے۔ اکثر یہ کہانی بچپن سے شروع ہوتی ہے۔ ایسا گھر جہاں جھگڑے اچانک ہوتے ہوں، ایسے والدین جن کے موڈ کو آپ کو لفظ پڑھنے سے پہلے ہی سمجھنا پڑتا تھا، ایسا ماحول جہاں اچھا بچہ بننا ہی محفوظ رہنے کا طریقہ تھا۔ تو غصہ ختم نہیں ہوا، وہ صرف اندر دب گیا۔ اور تحقیق بتاتی ہے کہ پھر کیا ہوتا ہے۔ ہارورڈ اور یونیورسٹی آف روچیسٹر کی ایک تحقیق کے مطابق جو لوگ مسلسل اپنے جذبات کو دباتے ہیں ان میں قبل از وقت موت کا خطرہ 30% سے زیادہ بڑھ جاتا ہے، کیونکہ جذبات کو دبانا جسم کے لیے بہت تھکا دینے والا عمل ہے۔ آپ کا جسم مسلسل تناؤ میں رہتا ہے جبکہ اسے کبھی اس کے لیے بنایا ہی نہیں گیا تھا۔ ماہر نفسیات ڈینیل ویگنر نے ایک اور دلچسپ حقیقت بتائی، جتنا زیادہ آپ کسی خیال یا احساس کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں وہ اتنا ہی زیادہ واپس آتا ہے۔ اسے آئرونک ری باؤنڈ ایفیکٹ کہا جاتا ہے۔ جو چیز آپ دھکیل دیتے ہیں وہ جاتی نہیں، وہ صرف انتظار کرتی ہے۔ اور پھر ایک دن کوئی چھوٹی سی بات ہوتی ہے، کسی نے غلط پارکنگ کر لی یا کوئی زور سے چبا رہا ہے، اور اچانک رد عمل غیر متناسب ہو جاتا ہے۔ اصل میں وہ پارکنگ کی جگہ کا مسئلہ نہیں تھا، وہ سالوں کا دبا ہوا دباؤ تھا جو آخر کار باہر آ گیا۔ ایک اور دلچسپ بات یہ ہے کہ جو لوگ ہمیشہ اپنے جذبات چھپاتے ہیں، وقت کے ساتھ دوسروں کو وہ پرسکون نہیں بلکہ سرد اور غیر حقیقی لگتے ہیں۔ کیونکہ جب آپ اپنی گفتگو سے جذبات نکال دیتے ہیں، لوگ محسوس کر لیتے ہیں کہ کچھ کمی ہے، اور پھر تعلق کبھی گہرا نہیں ہو پاتا۔ پھر آپ حیران ہوتے ہیں کہ لوگوں کے درمیان رہ کر بھی تنہائی کیوں محسوس ہوتی ہے۔ اور صرف ذہن ہی نہیں، جسم بھی یہ سب محسوس کرتا ہے۔ ویگس نرو جو دماغ کو دل، پھیپھڑوں اور معدے سے جوڑتی ہے، ہر دبائے گئے جذبے پر رد عمل دیتی ہے۔ اسی لیے جو لوگ کبھی غصہ ظاہر نہیں کرتے وہ اکثر سینے، جبڑے یا معدے میں تناؤ محسوس کرتے ہیں۔ ان کا جسم وہ گفتگو کر رہا ہوتا ہے جو ان کا منہ کرنے سے انکار کر رہا ہوتا ہے۔ لیکن سب سے اہم بات یہ ہے کہ اگر آپ کو اس میں اپنا عکس نظر آئے تو مقصد یہ نہیں کہ آپ ہر بات پر پھٹ پڑیں، وہ بھی جذباتی صحت نہیں ہے۔ اصل مقصد وہ درمیانی راستہ ہے جس کی طرف جیمز گراس کی تحقیق اشارہ کرتی ہے۔ غصہ محسوس کرنا، اسے اپنے اندر پہچاننا، اور ایسی جھوٹی سکون کی اداکاری نہ کرنا جو آپ واقعی محسوس نہیں کرتے۔ کیونکہ جیسے ہی آپ خود سے کہتے ہیں یہ بات مجھے واقعی پریشان کر رہی ہے، آپ کے جسم میں فوراً ایک تبدیلی آتی ہے۔ ماہر نفسیات جیمز پین بیکر کی تحقیق کے مطابق صرف جذبات کو نام دینا ہی دماغ میں ان کی شدت کو کم کر دیتا ہے۔ آپ غصہ نہیں محسوس کرنے کے لیے پیدا نہیں ہوئے۔ غصہ ایک پیغام ہے، یہ بتاتا ہے کہ کب کوئی حد پار ہوئی ہے، کب کوئی چیز واقعی اہم ہے، اور کب آپ بہتر سلوک کے مستحق ہے۔ اسے خاموش کر دینے سے پیغام ختم نہیں ہوتا، اس کا مطلب صرف یہ ہوتا ہے کہ وہ پیغام اس شخص تک نہیں پہنچتا جسے سب سے زیادہ سننے کی ضرورت تھی، آپ۔
اور جو شخص کبھی پریشان نظر نہیں آتا وہ ہمیشہ سب سے زیادہ باشعور انسان نہیں ہوتا، کبھی کبھی وہ صرف سب سے زیادہ انسنا انسان ہوتا ہے۔